اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی سیدنا محمد و اہل بیتہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد و آل محمد اما بعد ہم کرے تو صاحب مقابض کی ان اشکالات میں جو یعنی کس کے اوپر وارد کیا تھا یہ یعنی من باع شیئا ثم ملکہ وہ اجازہ والے اس مسئلے میں حاجی اس میں سے جو ساتواں جو ہے وہ روایات کے ذریعے سے اشکال کرتا ہے کہ روایت کی دو قسم ہے، ایک روایت عامہ ہے، ایک روایت خاصہ ہے. تو اس پہ انشاءاللہ ہم گفتگو کر لیتے ہیں. الاشکال الثابت الاخبار المستفیضہ. اخبار مستفیضہ کسے کہتے ہیں؟ وہ روایات ہیں جو تواتر سے تھوڑا کمتر اور خبر واحد سے بالاتر، اس مرحلے کو کہتے ہیں اخبار مستفیضہ. ٹھیک ہے جی. یہ اخبار مستفیضہ الحاکیہ لنہی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن بیع ما لیس عندک، یعنی رسول اللہ کی ایک روایت ہے، حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے. کس چیز سے نہیں کیا ہے؟ عن بیع ما لیس عندک، وہ چیز جو تمہارے پاس نہیں ہے اس چیز کو فروخت نہ کریں. لا تبع ما لیس لا تبع ما لیس عندک، جو تمہارے پاس نہیں ہے اس کو فروخت نہ کریں. ٹھیک ہے جی. تو لہذا یہ روایت ہے. تو لہذا رسول اللہ نے کس چیز سے نہیں کیا ہے؟ اس چیز کے فروغ کرنے سے نہیں کیا ہے جو آپ کے پاس نہیں. اب آپ کے پاس نہیں ہے سے کیا مراد؟ یہاں اس سے مراد یہ نہیں کہ جو آپ کا اپنا ذاتی مال آپ کی ملکیت، جیسا ہمارے مثلاً ہم یہاں پر ہمارا مال ادھر پاکستان میں ہے، ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن کیا ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے کسی مال کو جو ہمارے پاس نہ ہونے کی وجہ سے فروغ نہ کریں؟ تو ظاہراً یہ ہے، لیکن مراد یہ نہیں ہے. بلکہ مراد کیا ہے؟ جو تمہاری ملکیت میں نہیں ہے. مراد یہ ہے جس کا تم مالک نہ ہو، جو تمہارے دسترس میں، یا تو تمہاری ملکیت میں نہ ہونے کی وجہ سے تمہارے دسترس میں نہیں ہے، یا یہ کہ اس میں قدرت تسلیم نہ ہونے کی وجہ سے تمہارے دسترس میں نہیں ہے، اس کو فروغ نہ کرو. تو لہٰذا اس میں دو چیز کا اشارہ ہے، یا عدم ملکیت کی طرح اشارہ ہے، یا عدم قدرت تسلیم کی طرح اشارہ ہے. ان میں صورتوں میں تم فروغ نہ کرو. لیکن جو آپ کا مال آپ سے دور ہو، آپ کے پاس نہ ہو، اس کے فروغ کرنے سے نہیں ہے مراد یہاں. ٹھیک ہے جی. اور دوسری پوائنٹ اس کے اندر یہ ہے کہ یہاں پر جو نہیں ہے وہ نہیں مولوی نہیں ہوتا. نہیں کے دو قسم ہوتا ہے، ایک نہیں مولوی ہوتا ہے، ایک نہیں ارشادی ہوتا ہے. نہیں مولوی کسے کہا جاتا ہے؟ اس نہیں کو کہا جاتا ہے کہ جس میں دلالت حرمت پر ہو، جو کسی چیز کی حرمت پہ دلالت کرے اور جس کے پیچھے استحقاق عقاب ہو، ثواب ہو، اس کو کہتے ہیں نہیں مولوی. لیکن نہیں ارشادی جہاں معاملات پہ نہیں آتا ہے نا، تو وہ غالباً کیا ہوتا ہے؟ وہ نہیں ارشادی ہوتا ہے، کیونکہ اس کا اشارہ اس معاملے کی فساد کی طرف ہوتا ہے کہ اگر یہ معاملہ کرے تو یہ اس معاملے کا جو اثر ہے وہ مرتب نہیں ہوتا ہے، معاملہ فاسد ہے. لیکن اگر معاملہ کرے تو اس کی حرمت پہ درد نہیں ہے. اگر آپ فروغ کرے تو شرعاً ہو سکتا ہے حرام نہ ہو، استحقاق عقاب نہ آ جائے، لیکن معاملہ خود بذات خود فاسد ہو جاتا ہے. اس کے ذریعے سے نقل ملکیت انجام نہیں پاتا. اس کی طرح اشارہ ہے. تو لہٰذا یہ جو پوائنٹ آپ ذہن میں رکھیں. ہاں جی. نمبر ایک، مال سے اندک سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد عدم ملکیت کی طرح اشارہ ہے. اور دوسری بات یہ کہ نہ یہ مولوی نہیں ہے بلکہ یہ نہیں ارشادی ہے، جو کہ معاملے کی فساد کے اوپر دلالت کر دیتا ہے. ہاں جی. تو لہٰذا یہ الحاکی علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ روایت مستفیضہ حکایت کر رہا ہے کہ رسول اللہ نے نہیں کیا. کس سے نہیں کیا؟ بیع ما لیس عندک، اس چیز کے فروغ کرنے سے نہیں کیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے. آپ کے پاس نہیں ہے، آپ کی ملکیت میں نہیں ہے، اس چیز کے فروغ کرنے سے. اب یہاں پر فإن النہی فیہا فی هذه المستفیضہ، جو اس روایت مستفیضہ میں جو نہیں آیا ہے نا، یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ اما لفساد البیع المذکور مطلق، یعنی یہ نہیں ارشادی ہے اور ارشاد کرا کس بات کی طرف؟ یا تو یہ اشارہ کرتا ہے اس معاملے کی فساد مطلق کی طرح. یہ معاملہ اگر آپ جو آپ کی غیر ملکیت میں، جو آپ کا مملوک نہیں ہے، یا جس چیز کا آپ مالک نہیں ہے، اگر اس کو فروغ کرنے کی صورت میں پھر یہ بیع جو غیر کے مال پر ہوا ہے مطلقاً فاسد ہے. اس طرح اشارہ مطلقاً سے مراد ہے کیا؟ الی المخاطب و الی المالک، کہ اگر تم کسی غیر مملوک پہ معاملہ کرے گا تو پھر وہ معاملہ فاسد ہوگا. کس کے مقابلے میں؟ خود اس کی فضولی کی نسبت سے بھی فاسد ہوگا اور خود مالک کے ہاں میں بھی فاسد ہوگا. یعنی کہ یہ جو معاملہ تم نے غیر کے مال پہ کیا ہے، یہ معاملہ سرے سے اس کے اوپر اثر مرتب ہونے کا امکان ہی نہیں. لہٰذا امکان ہی نہیں ہے، معاملہ سرے سے فاسد ہوگا تو کیا ہوگا؟ پھر نہ معاملہ خود فضولی کے لیے واقع ہوگا
اور نہ معاملہ مالک کے حق سے ہوگا، یعنی کہ کسی کے حق میں بھی صحیح نہیں ہوگا، یعنی یہ معاملہ سرے سے بالکل ہی راستان فاسد ہوگا. اس کا اشارہ ہے. تو اگر اس احتمال کو مراد دینے کے ضرور میں کیا ہوگا؟ پھر یہ احتمال اول ہے، فیکون دلیلا علی فساد العقد الفضولی. تو پھر یہ روایت جو روایت مستفیضہ کیا بنے گا؟ پھر سرے سے عقد فضولی کے بطلان کے لیے دلیل بنے گا. پھر یہ روایت عقد فضولی کے مکمل بطلان پہ دلالت کرے گا، یعنی کہ عقد فضولی سرے سے باطل ہے، یعنی اس کے اندر اجازت آ کر اس کو صحیح قرار دینے کی اہلیت ہی نہیں ہے. اس طرح اشارہ ہوگا. ٹھیک ہے، احتمال اول. احتمال ثانی، اما لبیان فسادہ بالنسبت الی المخاطب خاصہ، یعنی کہ یہ روایت مستفیضہ ارشاد ہے اس معاملے کی فساد کے اوپر، لیکن فساد مطلق کے اوپر نہیں، بلکہ فساد بالنسبہ، یعنی یہ خاص مورد میں فاسد ہے. کب؟ کہ یہ معاملہ کرنے والا کون ہے؟ مالک نہیں ہے، فضولی ہے. اسے فضولی طور پر معاملہ کیا ہے، تو پھر اس سے مخاطب جو کہ فضولی ہے اسی کے لیے معاملہ واقع نہیں ہوگا، فقط اسی کی نسبت سے معاملہ باطل ہوگا. لیکن اس کے جو اصل مالک ہے اس کے حق میں اگر وہ اجازت دے تو معاملہ فاسد. تو لہٰذا یا فساد مطلق کی طرف اشارہ ہے احتمال اول میں، یا فساد مطلق کی طرف اشارہ نہیں بلکہ فساد بالنسبہ کی طرف اشارہ ہے، جو کہ فقط اسے مخاطب اور فضولی کی نسبت سے فاسد ہے. تو پھر یہ پھر مالک کے حق میں صحیح ہونے کا منافات نہیں ہوگا. ہاں جی. وَإِمَّا لِبَيَانِ فَسَادِهِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمُخَاطَبِ خاصہ، فقط خاصتاً مخاطب کی نسبت سے معاملے کے فساد کی طرف اشارہ ہے. کما استظہرنہ سابقہ، جیسا کہ ہم نے پہلے عقد فضولی کی ابتدا میں بھی اس روایت سے ہم نے یہی مطلب دیا تھا. ابتدائی عقد فضولی کے ابتدائی ابحاث میں جہاں پر جن علماء عالم نے عقد فضولی کے بطلان کو ثابت کرنے کے لیے اس روایت کو لایا تھا نا، تو وہاں پر مصنف نے کیا فرمایا تھا کہ یہاں پر یہ مطلق فساد معاملے کی طرف اشارہ نہیں ہے، بلکہ یہ فقط مخاطب کی نسبت سے معاملے کے بطلان کی طرف اشارہ ہے. یہ ظہور ہم نے وہاں بھی دیا تھا. تو اگر اس احتمال کو مراد لینے کی صورت میں نتیجہ کیا ہوگا؟ پھر فیکون دالا، پھر اس صورت میں پھر یہ نہیں دال بنے گا، یہ نہیں دلالت کرے گا کس کے اوپر؟ علی عدم وقوع المال الغیر لبائعہ مطلقاً، کہ اگر وہ غیر کے معاملے مال پہ معاملہ کرے تو پھر یہ غیر کے مال پہ کرنے والا معاملہ اس بائع کے حق میں واقع نہیں ہوگا. بائع تو کون سا بائع؟ جو کہ فضولی ہے نا، کیونکہ جب غیر مالک ہے تو پھر فضولی ہے. تو اس کے بائع فضولی کے حق میں یہ معاملہ مطلقاً واقع نہیں ہوگا. مطلقاً یعنی اگرچہ وہ بعد میں اس کا مالک بھی بن جائے، جیسے کہ ہمارے مان حنفی میں کیا ہے، عقد کرتے وقت تو فضولی تھا، لیکن کیا ہوا ہے بعد میں دوسرے عقد کی وجہ سے مالک بنا ہے نا. تو پھر یہ نہیں مطلقاً اس شخص کے حق میں معاملے کے فساد پہ دلالت کرتا ہے کہ یہ معاملہ اس فضولی کے حق میں مکمل فاسد ہے، چاہے وہ مالک بنے یا مالک نہ بنے. اگرچہ وہ بعد میں مالک بھی بن جائے عقد ثانی کے ضمن، تب بھی اس کے حق میں واقع نہیں ہو سکتا. یہ مراد ہے مطلقاً دالن علی عدم وقوع بیع المال الغیر لبائعہ مطلق، اس بے کے کرنے والا جو غیر مالک ہے اس کے حق میں مطلقاً یہ معاملہ واقع نہیں ہو سکتا. ولو مالک ہو جائے، اگرچہ وہ بعد میں مالک بھی بن جائے اور بعد میں اجازت بھی دے دے، تب بھی اس کے حق میں معاملہ صحیح نہیں ہوگا. ہاں جی. بلکہ آگے فرماتے ہیں بل ظاہر، اگرچہ ہم نے اس کو مطلق رکھا تھا کہ اس بائع کے حق میں نہ پہلے ہو سکتا ہے جب وہ مالک نہیں بنا ہے، نہ مالک بننے کے بعد میں اس کے حق میں واقع ہو سکتا ہے. پھر آگے جا کے فرماتے ہیں کہ بل ظاہر ارادت حکم خصوص صورت تملک کی عبادت، بلکہ ظاہر تو یہ لگتا ہے کہ اس روایت میں مراد بے کے بعد والا مراد ہے، یعنی مالک بننے کے بعد اس کے حق میں واقع نہ ہونا مراد ہے. وَإِلَّا مالک بننے سے پہلے تو اس کے حق میں صورت ہونے کا چانس ہی نہیں ہے نا، کیونکہ جب آپ مالک نہیں ہیں تو پھر یہ عقد جو کہ غیر کے مال پر ہوا ہے وہ عقد آپ کے حق میں تو صحیح نہیں ہو سکتا نا. یہ تو اوضح الواضحات ہے بطلان ہونا. لہٰذا روایت کا اشارہ اس کی طرف نہیں ہے کیونکہ اس کے بطلان تو اوضح ہے. لہٰذا ظاہر ہے کہ روایت کے مراد وہی صورت ثانی ہے کہ اگر تم پہلے عقد کرتے وقت تو فضولی تھا، لیکن بعد میں مالک بھی بن جائے تو مالک بننے کے باوجود بھی عقد تمہارے حق میں واقع ہوگا. یہ والی صورت ہے مراد، ویسے تو پہلی والی صورت کا بطلان واضح ہے. ہاں جی. ظاہر ارادت حکم خصوص صورت تملک عبادت، بلکہ ظاہر لگتا ہے کہ روایت مستفیضہ میں نہیں سے مراد فساد ہے. کون سے فساد؟ خصوص صورت تملک عبادت میں، فقط اس صورت میں کہ یہ فضولی بعد میں بے احسانی کے ذریعے سے مالک بن جائے تو تب بھی اس کے حق میں واقع نہیں ہو سکتا. یہ والی مراد ہے. ہاں جی. وَإِلَّا اگر یہ والا مراد نہ ہو تو پھر عدم وقوعہ لہو قبل تملکہ مما لا تجلبن، وإلا
आदम वक़ूअ बे लहू, बे का इस फजूली के हक़ में वाक़ न होना, क़ब्ल तमल्लुक़, उसके तमल्लुक़ से पहले, उसके मालिक बनने से पहले, जब तक ये फजूली है उसके हक़ में वाक़ न होना, ये मिम्मा ला यहताज इला बयान, अव्वल वाज़हात, इसको बयान की तरफ मुहताज नहीं है, क्योंकि वाज़ेह मसला है, क्योंकि आप गैर मालिक हैं, तो फिर उस माल पर आप जब मालिक ही नहीं तो आपके हक़ में वाक़ नहीं होगा, ये अव्वल वाज़हात है। लिहाजा यहाँ इशारा किस किताब है कि तुम अगर बाद में मालिक भी बन जाए और इजाज़त दे के इस मामले को सही करार देना चाहे तो तब भी तुम्हारे हक़ में सही नहीं होता। बे वाला मुरत है, मुरीद मुराद हैं, ठीक है, ख़त्म हो गया। ये तो ये रिवायत आम्मा है, ये रिवायत आम्मा है। बस खुलासा कलाम इस रिवायत आम्मा में, ये रिवायत मुस्तफ़ीज़ा में क्या कहा है कि अगर किसी गैर के माल पर मामला हो जाए तो फिर ये मामला उस गैर मालिक के लिए वाक़ई नहीं होगा, चाहे बाद में मालिक भी बन जाए। तो मतलब जब यहाँ हमारे हनफी में क्या है, पहले आक़द के वक़्त फजूल था, गैर मालिक था, बाद में आक़द सानी के ज़मीन मालिक बना, तो लिहाजा ये रिवायत इस मामले की नहीं पे दलालत करता है, जो उसके हमें फसाद होने पर दलालत कर देता है। ख़त्म हो गया। अब आता है खुसूसी रिवायत की तरफ। बाज़ रिवायत ख़ासा है जिसको साहिब मकादिर ने जिक्र किया है इस मामले के बुतलान को साबित करने के लिए, और अब तक 5 किस्म की रिवायत उन्होंने यहाँ जिक्र किया है। पहली रिवायत अव्वल खुसूस और रिवायत यहया इब्न अल-हुज्जाज अल-मुस्तहह इलैहि, यानी यहया इब्न हुज्जाज की एक रिवायत है जो कि रिवायत ख़ासा है, जो हमारे फ़कत हमारे इसी मोरद के साथ मुख्तस है। कौन से मोरद के साथ? मन बअ शैअन मन बअ माल गैरिही सुम्मा मलिकहू आजादा, मोरद ख़ास मुरादी है। पहली वाला रिवायत क्या है? रिवायत आम्मा जो मुतलक़ आक़द फजूली के बारे में था, लेकिन ये जो रिवायत ख़ास है, जो 5 किस्म की रिवायत है, सब का ताल्लुक़ फ़कत डायरेक्ट हमारे मानवी के साथ है कि अगर कोई पहले आक़द करते वक्त मालिक न हो, बाद में आक़द फिर मालिक बनता है, तो ये बाद में मालिक बनने की वजह से आप पहले वाला आक़द जो मालिक बनने से पहले हुआ है उसके सामने सही हो सकता है, नहीं हो सकता है। क्या उस किसी बंदे के लिए क्या ये जायज़ है कि आप मालिक बनने से पहले उसको मामला करें, फिर मालिक बनने के बाद उसके ऊपर इजाज़त दे दें? तो इसी मोरद के साथ मुख्तसर में तो पहली रिवायत क्या है? यहया इब्न हुज्जाज की रिवायत अल-मुस्तहह इलैहि। ये लफ्ज़ मुस्तहह इलैहि एक ताबीर है, इल्म रिजाल के अंदर इसका भी इस्तेमाल होता है। ये उस वक्त इस्तेमाल होता है कि जब रिवायत का सिलसिला सनद हम और उस रावी तक के दरमियान में जितने रिवायत होते हैं उनका सिलसिला सनद सही हो, लेकिन उस रावी से इमाम तक के दरमियान में जो सिलसिला सनद उसमें दरमियान में कोई मजबूल हाल है, कोई मसला हो, उसको कहते हैं मुस्तहह इलैहि है। ठीक है, तो ये रिवायत है इलान काला। इस रिवायत में रावी कहता है, काला का फाइल है यहया इब्न हुज्जाज, तो ये रावी कहता है कि अब मतलब कि देखो यहाँ पर इश्काल, किसी ने इश्काल कैसी लफ्ज़ ताबीर पर इश्काल किया है कि यहाँ लफ्ज़ मुस्तहह इलैहि कहने की ताबीर ही गलत है, क्योंकि यहया इब्न हुज्जाज डायरेक्ट इमाम से नकल करता है। यहया इब्न हुज्जाज ने रिवायत को नकल किससे किया है? डायरेक्ट इमाम से नकल किया, तो इसके और इमाम के दरमियान में कोई वास्ता ही नहीं है, बिला वास्ता है, तो फिर ये लफ्ज़ ताबीर, ये ताबीर पर ज़्यादा खुद दुरुस्त है, क्योंकि यहाँ खुद इससे करीने से पता चल जाता है। काला रावी कहता है कि साल तू मैंने डायरेक्ट पूछा है, उससे पहले किसी दरमियान में किसी रावी का न होना साबित हो जाता है ना। साल तो अब आप जल्लाम आन रजुल ने यहया इब्न हुज्जाज कहता है कि मैंने इमाम जाफर सादिक़ अलैहिस्सलाम से पूछा, किसके बारे में? अनर रजुल, किसी शख्स के बारे में पूछा, यक़ूलु ली, और उस शख्स ने मुझे कहा, मुझसे कहा, क्या कहा? इश्तर ली हाज़ा सोब व हाज़िही दाब्बा, मेरे लिए फलान कपड़े और फलान हैवान को खरीदे तुम। मेरे लिए खरीदे से मुराद नहीं कि पहले तुम अपने लिए खरीदे फिर मुझे फरोख्त करे, यहाँ मुराद है मेरे लिए से मुराद नहीं कि तुम्हारा गरज ये है कि तुम खुद खरीदे फिर तुम मालिक बनेगा, फिर उसके बाद तुम मालिक बने तो फिर तुम मालिक बनने के बाद फिर मेरे लिए फ़रोख्त करें। ऐसा नहीं कि आप फ़रोख्त करते वक्त गैर मालिक हो तो मेरे हक़ में फ़रोख्त करें। हाँ जी, इस्तर लिहाज़ सुक हाज़िही दाबा, यानी पहले मेरे खातिर इस कपड़े और इस हैवान को ख़रीदे, वह बिअनिहा, फिर ख़रीदने के बाद उसको मुझे फ़रोख्त करे, ताकि मैं दूसरे बे के ज़रिए से तुमसे उसको, बे अव्वल में तुम खरीदेंगे, तुम मालिक बनेगा, फिर बे सानी के ज़िम्मे में मैं उस माल को तुमसे खरीदूंगा। ये दो मामले की शरह। हाँ जी, और बिहुका कज़ा व कज़ा, अगर तुम ऐसा करोगे तो फिर मैं तुम्हें इतना फ़ायदा दूंगा। मसलन मतलब तुम फ़र्ज़ करे तुम 500 में ख़रीद के लाए तो फिर मैं 600 रुपये दे दूँगा मसलन, यानी कि तुम्हें 50 रुपये इजाफी तुम्हें फ़ायदा दे दूँगा मसलन। तो क्या ये सही है? इमाम से इस हवाले से पूछा रावी ने, तो काला, इमाम से जब उसके बारे में पूछा तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया
لا بأس بذالک، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن شرط ہے اشترہا، وہ خریدے، وہ بندہ تمہارے خاطر خریدے، لیکن ولا تواجبہ البیع قبل ان تستوجبہ او تشتریہ، لیکن بے کا ایجاب نہ کرے، عقد نہ کرے، عقد بے تم اس کے بندے کے ساتھ نہ کرے، ابھی تک اس بندے نے ابھی تک دوسرے بندے سے خریدا نہیں ہے، اس کی ملکیت میں ابھی آیا نہیں ہے، اس سے پہلے تم اور اس کے درمیان میں عقد بے نہ کریں، یعنی ابھی تک وہ کپڑا فرض کرے، اس نے پہلے مالک سے خریدا نہیں، لیکن اس سے پہلے یہ دونوں آپس میں کیا کرنا چاہتا ہے، معاملہ کرنا چاہتا ہے کہ میں کپڑا تو کہا تو وہ کہتے ہیں کہ قبیل تو کیا ہو جاتا ہے، اب یہ کپڑا اس کی ملکیت میں آیا ہی نہیں ہے، لیکن ملکیت میں آنے سے پہلے فضولی تو کیا کرنا چاہتا ہے کہ میں اس کپڑے کو تمہیں فروغ کروں گا، اور وہ کہتے ہیں کہ قبیل تو امام کیا فرماتا ہے، ایسا نہ کریں، ہاں جی، اس کا مالک بننے سے پہلے کہ وہ جب تک پہلے مالک سے خرید کر مالک بنے گا، پھر خریدے تو اس سے پہلے تو معاملہ نہ کرے، اس کے اوپر ایجاب نہ کرے اور نہ اس پر شرع کرے، شرع کا عقد کرے، عقد شرع اور عقد بے دونوں، ولا تواجبہ البیع، یعنی بے کا ایجاب انعقاد نہ کرے، قبل ان تستوجبہ، جب اس سے پہلے کہ تم پہلے اس بندے سے جب تک ایجاب نہ کرے، پہلے عقد کے ضمن میں جب تک تم ایجاب عقد نہ کرے، اس کو اپنے ملکیت میں جب تک نہ لائے، او تشتری ہے، جب تک تم پہلے مالک سے خرید کے نہ لائے، اس وقت تک اس مال کو دوسرے بندے کو فروخت نہ کرے، ٹھیک ہے، فضولی تو فروخت کرنے سے کیا یہاں پر نہیں کیا، ٹھیک ہے، تو لہٰذا اس کا مطلب کیا ہوا، عقد ایجابی نے آپ کی مالک بننے سے پہلے آپ اس معاملے کو آگے عقد ایجاب نہیں کر سکتا ہے، حرج کرے، اگر آپ عقد کرتے وقت اگر مالک ہیں، لیکن پھر آپ کا مقصد کیا ہے یہاں پر، مقصد یہ ہے کہ آپ پہلے ایجاب کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ مالک بننے کے بعد پھر آپ اسے اجازت دینا چاہتے ہیں، معاملہ یہ ہے، کیونکہ اس کا مقصد کیا پہلے اس کی خاطر خریدنا ہے، اور اس کی خاطر خریدنا ہے، تو پھر آپ بعد میں پھر پہلے آپ کیا کرتے ہیں، آپس میں آپ دونوں معاملہ کریں، بے و شرع کریں، پھر عقد وجود میں آ جائے گا، پھر عقد وجود میں آنے کے بعد پھر پہلے مالک سے خرید کر پھر آپ مالک بنے گا، پھر آپ اجازت دینا چاہتے ہیں نا، معاملہ یہ ہے، تو امام کیا کرے، چیز کیا کر رہا ہے، نہیں کرائے کہ پہلے تم بے کرے جبکہ تم غیر مالک ہو، لیکن بعد میں آپ مالک بن کے اجازت دینا چاہے تو یہ معاملہ آپ کے لیے درست نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ مورد کے ہمارے مورد کے ساتھ خاص ہے۔ اگلی جو روایت ثانی روایت تو خالد بن حجاج ہے، قالا، یہ خالد بن حجاج کہتا ہے کہ قلت لابی عبداللہ علیہ السلام، مجھے امام جعفر صادق علیہ السلام، میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا، کیا پوچھا، الرجل یجیعنی، ایک شخص میرے پاس آتا ہے، ویقول، اور مجھ سے کہتا ہے، دونوں کا مضمون تقریباً ایک جیسا ہے، وہ کہتا ہے، وہ رجل کیا کہتا ہے، اشتر هذا الثوب اربحك كذا وكذا، کہ تم اس کپڑے کو تم خریدو، اشترے نا، خریدو، اربحك كذا وكذا، تاکہ میں تمہیں اتنا فائدہ دے گا، خریدتا وہ خرید رہا ہے لیکن فائدہ تم کیوں دے رہا ہے، مطلب کیا ہے یہاں پر، تم پہلے کپڑے کو خریدو، پھر میں تم سے خریدوں گا اور پھر میں تمہیں نفع، وہی پہلے والے روایت کے وہ مطلب ایک جیسا ہے، حاجی، تو پھر امام نے فرمایا وہاں پر، قال، امام نے فرمایا کہ الیس ان شاء اخذ و ان شاء ترک، کیا ایسا نہیں ہے کہ تم جب چاہے تو اس سے وہ لے لے، جب چاہے وہ ترک کرے، یعنی البتہ جب یہ کہ تم ابھی تک اس کے ساتھ ابھی تک عقد ایجاب ابھی ہوا نہیں، مطلب اشارہ یہ ہے، کیونکہ دو صورت ہیں، اگر تم اور شخص کے درمیان پہلے سے اس کو صوب کپڑے کے درمیان میں عقد بے اور عقد لازم ہوا ہے، تو پھر معاملہ ہونے کے بعد پھر انشاء اخذ و انشاء ترک نہیں ہوتا ہے نا، لیکن اگر ابھی تک تمہارے درمیان میں ایسا کوئی معاملہ انجام نہیں پائے تو ابھی تک تم اختیار حاصل ہے کہ اس کپڑے کے خریدنے کے بعد تم چاہے تو اس سے خرید سکتا، تم چاہے خرید نہیں سکتا، کیا ایسا ہے، ابھی تک تمہارے درمیان میں کوئی ایسا عقد نہیں ہوا ہے تاکہ بعد میں تمہیں اختیار حاصل ہو کہ جب چاہے اس سے وہ لے لے، جب چاہے وہ ترک کرے، تو قلت بلا، تو راوی نے کہا ہاں ایسا ہے، ہاں ایسا سمجھا کہ ابھی تک ہمارے درمیان میں کوئی پہلے سے کوئی پیشگی عقد انجام نہیں پایا ہے کہ جس کے نتیجے میں پھر ہمارے اختیار ختم ہو جائے، بلکہ ہم بھی اختیار ہے کہ جب چاہے میں اسے لے سکتا ہوں، جب چاہے اس کو ترک کر سکتا ہوں، تو قالا، تو امام نے فرمایا کہ لا باس، ابھی کوئی حرج نہیں ہے، اگر تم نے پہلے سے کوئی پیشگی عقد نہیں کیا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، کیوں، اس کے بعد آگے فرماتے ہیں کہ اللہ بیان کرتے ہیں، تعلیم بیان کر فرماتے ہیں کہ انما یحلل الکلام و یحرم الکلام، کہ بے شک کلام ہی کسی چیز کو حلال کرا دیا جا سکتا ہے اور کلام ہی کسی چیز کو کیا کہتے ہیں، حلال کرا دیتے ہیں، حج انما یحلل الکلام و یحرم، کلام ہی کسی چیز کو حلال کرا دیا جاتا ہے، کلام کے ذریعے سے کوئی چیز حرام
ہو سکتا ہے. اب یہ انما یحلل الکلام و یحرم الکلام میں تقریباً 4 احتمالات کا ذکر ہوا. ان میں سے یہاں پر مصنف 3 احتمالات کو من کرتا ہے کہ یہاں 3 صورت ہیں، یعنی 3 احتمالات کے ساتھ ہمارے معنی حنفی کے لیے دلیل، انہوں نے اس 3 احتمالات کو ذکر کیا جو ہمارے معنی حنفی کے لیے دلیل بن سکتا ہے. لہذا فرماتے ہیں کہ بناء علی ان المراد بالکلام عقد البیع. اب یہاں پر ہم اس لفظ کلام سے کیا مراد لیں گے؟ انما یحلل الکلام و یحرم الکلام، یعنی کلام کا کیا مراد ہے؟ اس کلام سے ہم مراد لیں گے عقد بیع. یہاں اس جملے کے اندر کلام سے مراد کیا ہے؟ عقد بیع ہے. اچھا عقد بیع مراد لینے کے ساتھ پھر وہاں 3 احتمالات ہیں. اگر کلام سے عقد بیع مراد لینے کے ساتھ پھر میں 3 احتمال ہیں. پہلا احتمال کہ یہاں مراد ایک ہی عقد بیع ہے، اسی کے یعنی ثبوت و عدم کی طرف اشارہ ہے کہ نفی و اثبات. اگر یہی عقد بیع اگر تم نے ابھی تک انجام نہیں دیا ہے تو پھر تمہارے لیے حلال ہے، بعد میں تم معاملہ کر سکتے ہیں. لیکن ابھی تک عقد بیع تم نے پیشگی انجام دیا ہے جبکہ تم مالک ابھی تک مانا نہیں ہے تو یہ تمہارے لیے کیا ہے؟ تو لہٰذا اسی عقد بیع کا نہ ہونا موجب محلل ہے اور اسی کا ہونا محرم ہے. ہاں جی، مراد اسی ایک عقد بیع واحد کی طرف اشارہ ہے کہ وہی عقد بیع واحد کا نہ ہونا محلل ہے، اسی کا ہونا محرم ہے. ہاں جی، تو لہذا فیحلل نفیا ویحرم اثباتا. تو نفیا اگر وہ نہ ہو، اگر یہی عقد بیع کا نہ ہونا یہ محلل بنتا ہے اور اس عقد بیع کا ہونا یہ محرم بن جاتا ہے. یہ پہلا احتمال اول ہے، یعنی نفی و ایجاب کی طرف اشارہ ہے کہ نفی کی صورت میں محلل ہے، اس بات کی صورت میں نفی. اس بات سے کیا مراد ہے؟ یعنی اس عقد بیع کا نہ ہونا موجب حلال ہے، عقد بیع کا ہونا موجب حرمت ہے. کما فہمہ فی الوافی، جیسا کہ وافی صاحب وافی نے اپنے کتاب وافی میں اس کو کیا کیا ہے، یہی سمجھا ہے. یحلل الکلام و یحرم الکلام، تو انہوں نے یہی احتمال مراد لیا ہے. احتمال ثانی کہ مراد تو وہی عقد بیع ہے، کلام سے یہاں مراد پھر وہی عقد بیع مراد لیں گے، لیکن معنی تھوڑا اختلاف ہوگا. کیونکہ مراد یہاں پر کلام سے عقد بیع مراد ہے، لیکن مراد یہ ہے کہ یحلل اذا وقع بعد الاشتراء، کہ اگر اسی عقد بیع کو جو اگر تم انجام دے بعد اشتراء، یعنی کہ اگر پہلے مالک نے مالک اول سے عقد کر کے وہ مالک بن جائے، شرع کرے، اور وہ مالک بننے کے بعد اگر تم اس کے ساتھ اگر یہ عقد بیع انجام دے معاملہ کرے تو پھر تمہارے لیے کیا ہے؟ محلل ہے، تمہارے لیے حرام حلال ہے. لیکن اگر تم اس سے اس مال کو خریدنا چاہتے جب ابھی خود مالک نے بنایا، جب خود ابھی خریدار نہیں ہے، شرع کیا نہیں ہے، لیکن شرع سے پہلے آپ اس سے اگر مال کو خریدے اور شرع بعد میں انجام پائے تو اس طرح میں پھر یہ عقد کیا ہے؟ صحیح نہیں ہے، یہ موجب تحریم ہے. مراد کیا ہوا؟ عقد بیع ہوا، لیکن شرع سے پہلے ہو تو محرم ہے، شرع کے بعد میں ہو تو محلل. اس طرح استعمال ہے. حاضر. لہٰذا کیا ہوا؟ پھر کلام سے مراد ہوئی عقد بیع ہے، لیکن یحلل اذا وقع بعد الاشتراء یہی محلل بنتا ہے شرع کے بعد انجام دینے کی صورت میں. ویحرم اذا وقع قبل شرع، لیکن اگر شرع سے پہلے اگر یہ انجام دے تو کیا ہوتا ہے؟ پھر محرم ہو جاتا ہے. یہ دوسرا استعمال ہوا نہیں ہوا. اگر اسی استعمال کو مراد لینے کی صورت میں تب بھی ہمارے معنی حنفی کے لیے دلیل بن سکتا ہے. تیسرا احتمال ثالث میں بھی ہمارے فرض یہ ہے کہ یہاں کلام سے مراد وہی عقد بیع ہے. ٹھیک ہے نا؟ عقد بیع. او ان الکلام، اب یہاں پر مراد ہے ان الکلام الواقع قبل الاشتراء یحرم. اب یہاں پر کلام سے مراد معاملہ ہے، لیکن معاملہ کی انجام پانے کا 2 صورت ہیں. ایک معاملہ آپ انجام دیتے ہیں عقد کی شکل میں، یعنی ابھی شرع ہوا نہیں ہے، ابھی تو پہلے مالک اور مالک اول اور مالک ثانی کے درمیان میں شرع کا معاملہ انجام نہیں پایا ہے، لیکن اس شرع کا انجام دینے سے پہلے آپ مالک ثانی اور آپ آپس میں کیا کرنا چاہتے ہیں؟ معاملہ کرنا چاہتے ہیں. اب یہ معاملہ جو کہ شرع سے پہلے آپ دونوں آپس میں انجام دینا چاہتے ہیں، 2 طرح ہیں. ایک دفعہ آپ عقد کے ذریعے سے معاملہ کرتے ہیں تو شرعیوں کے ذریعے سے، تو پھر یہ حرام ہے، کیونکہ ابھی تک وہ ابھی مالک بنا ہی نہیں ہے تو آپ کو کیسے فروغ کرے گا؟ اس صورت میں پھر یہ محرم ہے. لیکن اگر آپ دونوں آپس میں مجرد اتفاق کی شکل میں، کیونکہ اگر میں پہلے اس سے خریدوں گا، خریدنے کے بعد پھر میں آپ کو فروغ کروں گا، تو اس نے بھی کہا ٹھیک ہے پھر میں آپ سے خریدوں گا، یہ ابھی تک فقط اتفاق کے حد تک عقد کی شکل میں نہیں بلکہ ایک قسم کا تراضی اور اتفاق ہوا آپ کے آپس میں. تو اگر یہ کلام جو معاملہ ہے، اگر یہ معاملہ معاہدہ و اتفاق کی شکل میں فقط مجرد تراضی کی شکل میں بھی انجام پائے تو پھر یہ محلل ہے. لیکن اگر یہی معاملہ آپ ابھی عقد کی شکل میں انجام دیتے ہیں تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ محرم ہے. اس طرح ہاں جی، مراد معاملہ ہے، لیکن معاملہ اگر عقد بیع کے انجام میں ہو تو پھر محرم ہے، اگر مجرد تراضی اور اتفاق کی شکل میں ہو تو پھر محلل ہے. اس طرح ہاں جی.
تو کیا فرمایا او ان الکلام الواقع قبل الاشتراء، یہ نہ اشتراء سے پہلے، یعنی ابھی مالک اول نے ابھی خود مالک بنا نہیں، خریدا نہیں، اس سے پہلے جو معاملہ ہوا، اگر یہ معاملہ یحرم اذا کان بعنوان العقد الملزم، اگر یہ معاملہ آپ اور اس کے درمیان میں عقد ملازم کے عنوان سے اگر انجام دیتا ہے تو کیا ہے یہ محرم ہے، یہ آپ کے لیے جائز نہیں۔ وَيُحَلِّلْ إِذَا كَانَ عَلَى وَجْهِ الْمُسَاوَمَةِ وَالْمُرَاضَةِ، لیکن اگر اسے فقط اتفاق اور مرادات آپس میں تراضی کی شکل میں، فقط اتفاق کی شکل میں ابھی ہوا ہے، ابھی عقد ابھی ہوا ہی نہیں ہے، عقد تو بعد میں انجام دینا ہے، لیکن ابھی پہلے سے آپ لوگوں نے اتفاق کیا، اگر اس شکل میں ہو تو پھر یہ کلام کیا ہے، یہ محلل ہے، ٹھیک ہے جی۔ لہٰذا خلاصہ کلام یہ تینوں احتمالات میں کہ ضمن میں نتیجہ ایک ہوتا ہے، آپ اس میں تینوں احتمالات میں جس احتمال کو بھی لے لیں، خلاصہ کلام یہ ہے کہ یعنی معلومات شرح ہونے سے پہلے آپ کا اس کے ساتھ معاملہ کرنا صحیح نہیں ہے۔ ابھی تک آپ جب پہلا مالک بنا نہیں ہے تو مالک بننے سے پہلے آپ کا اس سے معاملہ کر کے خریدنا اور عقد کرنا یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے، نتیجہ تینوں میں ایک ہی ہے۔ ہاں جی، اس کے بعد آتا ہے تیسری روایت ثالث، صحیحۃ ابن مسلم، یعنی محمد ابن مسلم کی روایت صحیحہ ہے۔ قال محمد ابن مسلم کہتا ہے کہ سألتہ عن رجل، یہاں مراد امام ہے، رجل سے مراد یہ نہیں، سألتہ ہو سے مراد جو ضمیر ہے مضمر ہے، یعنی روایت مضمرہ ہے جس میں فقط امام کی، یعنی سألتہ سے مراد امام محمد باقر مراد ہو سکتا ہے، امام جعفر صادق میں سے کوئی مراد ہے، کیونکہ محمد مسلم جو روایت نہیں حدیث سے نقل کرتا ہے۔ تو لہٰذا میں نے امام سے پوچھا، سألتہ عن رجل، شخص کے بارے میں پوچھا امام سے، ایک شخص کے بارے میں، اتاہ رجل، کہ اس کے پاس کوئی دوسرا بندہ آتا ہے، پہلے شخص کے پاس کوئی دوسرا شخص آ جاتا ہے، فقال له، اور پھر وہ اسے کہتا ہے، شخص رجل پہلا دوسرا مرد پہلے مرد سے کہتا ہے، کیا کہتا ہے، ابتع لی متاعا، ابتع یعنی اشتر، ابتع بے معنی اشتر ہے، ٹھیک ہے جی، ابتع لی متاعا، میرے لیے ایک متاع کو خریدو، میرے لیے ایک متاع کو خریدو، لعلی شاید، تم پہلے خریدو میرے خاطر، یعنی میرے لیے نہیں، میری خاطر خریدو، لیکن تم اپنے مال سے خریدو، میرے مال سے نہیں، اپنے مال سے میرے خاطر خریدے، لعلی اشتریہ من کا، شاید ممکن ہے کہ بعد میں جب تم خریدو گے، تم مالک بنے گا تو پھر میں وہ تم سے خریدوں، بنقد، یا نقد پیسے کے ذریعے سے، او نقد، یا پیسہ بعد میں دے گا ادھار کے ذریعے سے میں تم سے وہ خرید سکتا ہوں۔ حج فبتاعہ الرجل من اجلی، تو پھر اس بندے نے بھی کیا کیا، جو پہلے مرد نے بھی اس کو خریدا، کس کے لیے خریدا، من اجلی، اس کی دوسرے بندے جس نے اسے تقاضا کیا تھا نا، اس کی خاطر خریدا، تو پھر آیا یہ معاملہ درست ہے یا نہیں ہے، اس نے امام سے پوچھا تو قال، امام نے فرمایا لیس بہ بأس، کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کب، انما یشتریہ منہ بعد ما یملکہ، کیونکہ اس دوسرے بندے نے پہلے بندے سے خریدا تب ہے جب وہ پہلے مالک بننے کے بعد، یعنی امام نے کیا فرمایا یہاں پر وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ کیونکہ اس نے خریدا کب ہے، جب پہلا رجل مالک بن گیا تھا، پہلا رجل نے پہلے مالک اول سے خرید کر وہ مالک بن گیا تھا، اور عقد کا انجام دے کر وہ مالک بننے کے بعد کیونکہ دوسرے بندے نے اسے خریدا ہے، لہذا اس بنا پر اس میں حرج ہی نہیں۔ تو مفہوم کیا بنتا ہے، مطلب کیا بنتا ہے کہ اگر یہ بندہ پہلے بندے کے مالک بننے سے پہلے اگر یہ دوسرا معاملہ انجام پاتے ہیں تو پھر یہ دوسرا معاملہ صحیح نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ مطلب سمجھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ چوتھی روایت صحیحۃ منصور ابن حازم عن ابی عبداللہ علیہ السلام، یہ روایت ہے، اس روایت میں کیا، فی رجل، یہ بھی وارد ہوا ہے، ایک شخص کے بارے میں وارد ہوا ہے کہ امر رجلا، کہ اس نے کسی دوسرے بندے کو حکم دیا، ایک شخص نے دوسرے کو حکم دیا، کیا حکم دیا، لیشتری لہو متاعا، کہ اس کے لیے کوئی متاع خریدے، یعنی کوئی متاع، کوئی چیز، کوئی مال، کوئی کتاب، کوئی چیز خریدنے کے لیے کہا، فیشتریہ منہ، تاکہ وہ کیا کرے، اس سے خریدے، اس نے کہا کہ تم بازار جا کے فلان چیز خرید کے لاؤ، فیشتریہ منک، تاکہ میں بعد میں تم سے اس کو خریدوں، تم مالک بنے گا تو پھر میں اس کو خریدوں گا۔ قال، تو پھر امام نے فرمایا اس حوالے سے کہ لا بأس بذلک، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، انما البیع بعد ما یشتریہ، کیونکہ یہ بیع کب واقع ہوا ہے، پہلے شرع کے بعد، پہلے بندے نے بازار سے خرید کے لایا، مالک بننے کے بعد کیونکہ یہ بیع ہوا ہے، جہاز اس میں کوئی حرج نہیں ہے، مطلب یہ کہ لو اشتراہ قبل ان یشتریہ ففیہ بأس، کہ اگر فرض کرے اگر شرع سے پہلے اگر بے کرتے تو بھی کیا تھا، ففیہ اس میں بات ہونا تھا، اس میں اشکال تھا، تو لہٰذا مفہوم یہ نہیں بنتا۔ حاضر، اور آخری روایت یہ ہے کہ صحیحۃ معاویہ بن عمار، معاویہ بن عمار کی روایت صحیحہ ہے،
قالا اس روایت میں معاویہ بن عمار کہتا ہے کہ سألت تو ابا عبداللہ علیہ السلام، میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا، کیا پوچھا؟ یجیئنی الرجل، ایک شخص میرے پاس آتا ہے، ایک شخص میرے پاس آ جاتا ہے، فیطلب بیع الحریر، اور وہ مجھ سے مطالبہ کرتا ہے، یہ مجھ سے طلب کرتا ہے کہ آپ مجھے ریشم فروخت کریں۔ وہ مجھے کیا کہتا ہے؟ حریر کے بیع کے بارے میں مطالبہ کرتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی حریر ہے، ریشم ہے تو مجھے فروخت کرے۔ ولیس عندی شیء، اور میرے پاس کوئی حریر نہیں تھا، میرے پاس اپنا ذاتاً میری ملکیت میں ابھی تک اس وقت کوئی حریر اور کوئی ریشم وغیرہ نہیں تھا۔ تو یقاولنی علیہ، تو پھر ہم دونوں نے آپس میں اتفاق کیا۔ مقاولہ کا معنی ہے اتفاق کرنا، آپس میں معاملہ کرنا، آپس میں ہم دونوں نے اتفاق کیا۔ وہ اقاولہ یعنی اس نے مجھ سے مقابلہ کیا، وہ قاولہ، اور میں نے بھی اس کے ساتھ مقابلہ اور اتفاق کیا۔ کس حوالے سے؟ پھر ربح والاجل، کی ریشم تو میں خرید کے لاؤں گا بازار سے، لیکن فائدہ شرط یہ ہے کہ تم مجھے اس کا تھوڑا فائدہ دے دے، یعنی کہ اگر میں ریشم بازار سے 500 میں خریدوں تو پھر تم مجھے 600 دے دیں۔ ربح والاجل، اور ٹائم بھی دے دیا ہم نے کہ مثلا وہ پیسہ کہاں کب دے دے، مثلا یہ وہ معاملہ کب ہوگا، اس کے بارے میں ہم نے ٹائم بھی فکس کیا، یعنی کہ ہم نے ربح اور ٹائم کے حوالے سے معاملہ کے فکس کر دیا۔ ہاں جی، حتیٰ نجتمع علی شیء، تاکہ ہم کسی مورد پہ کیا ہو جائے، کسی مسئلے میں اتفاق ہو جائے۔ ثم اذهب، اس کے بعد پھر میں گیا بازار، اشتری الحریر، تاکہ بازار سے کیا خریدوں، ریشم خرید کر لاؤں۔ کس مقصد کے ریشم خرید رہا ہوں؟ تاکہ ریشم بعد میں اس بندے کو فروخت کرنے کے لیے نا خریدنا ہے۔ فادعوه الیہ، پھر میں نے اس سے دعوت دیا، اس کو میں نے بلایا کہ دیکھو ریشم تو میں نے بازار سے خرید کے لایا ہے، لہذا اگر تم ریشم خریدنا چاہتے ہیں تو میرے پاس آ جائیں۔ پھر تو پھر یہ کیا، یہ معاملہ یا بار بار یہ امام تو پوچھتا ہے کہ آیا یہ معاملہ ہمارا جو ہے، یہ اتفاق جو ہم نے کیا ہے، کیا یہ ہمارا اتفاق درست ہے یا نہیں ہے؟ تو فقال امام علیہ السلام نے اس سے پوچھا، امام نے اس سے پوچھا، کیا پوچھا امام نے؟ ارأیت، کیا تمہارا یہ خیال ہے، کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ ان وجد مبیعا، کہ اگر وہ بندہ ایسے ریشم کو پالے، مبیع تمہارا ریشم، وہ احب الیہ، اور وہ ریشم اس کو زیادہ پسند آ جائے، کس کے مقابلے میں؟ مما عندک، تمہارے پاس موجود ریشم کے مقابلے میں۔ ہاں جی، ایستطیع، کیا وہ یہ استطاعت، کیا وہ اس کے لیے ممکن ہے، استطاعت رکھتا ہے کہ ینصرف الیہ، کہ وہ آپ کے ریشم کو چھوڑ کر اس دوسرے بندے کی طرف چلا جائے، وہ یدعو کا تمہارے ریشم کو چھوڑے۔ ہاں جی، یعنی امام کے سوال ظاہراً کچھ اور ہے، لیکن امام کہنا کیا چاہتے ہیں، کیا تمہارے درمیان پہلے سے پیشگی ریشم کے اوپر کوئی بے ہوا ہے؟ اگر بے پہلے تو ہو چکا ہے تو پھر تمہارے لیے اور اس کے لیے، دونوں کے لیے اس سے آگے یعنی ہاتھ کھینچنا ممکن نہیں ہے۔ اگر پہلے تمہارے درمیان معاملہ کنفرم ہو چکا ہے تو پھر نہ وہ بندہ کسی دوسرے بہتر ریشم کی طلب میں جا سکتا ہے، اور نہ تم کس کو کسی دوسرے بندے کو فروخت کر سکتا، ٹھیک۔ لیکن اگر تمہارے درمیان میں پیشگی کوئی ایسا معاملہ اور عقد وغیرہ نہیں ہوا ہے، جب عقد نہیں ہوا ہے تو پھر اب تک تمہارے درمیان جب عقد نہیں ہوا تو تم اور وہ دونوں آزاد ہیں، لہذا اگرچہ تم نے ریشم بازار سے خرید کے لایا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ بندہ صاحب اختیار ہے کہ اگر وہ تمہارے ریشم سے زیادہ پسندیدہ ریشم خوبصورت کہیں نظر آ جاتا ہے تو پھر وہ تمہارے ریشم کو چھوڑ کے وہاں میں جا سکتا ہے، اور اگر تم چاہے اپنے ریشم کو اس کو نہ دے، کسی دوسرے بندے کو اس سے بہتر فائدے میں دینا چاہتے ہو، تم بھی اختیار، تمہیں بھی اختیار حاصل ہے کہ وہ کسی دوسرے بندے کو اس سے اچھے قیمت میں دے سکتا ہے۔ کیا یہ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ امام نے پہلے پوچھا۔ ہاں جی، او وجدت انت ذالک، یعنی کہ دوسرا پہلا استعمال کیا تھا، ارأیت، کیا تمہارا کیا خیال ہے، ان وجد مبیعا، وجد تمہارا وہ شخص جو تم سے ریشم خریدنے کے لیے کہہ رہا تھا، اگر وہ پالے ریشم، مبیع سے مراد ہے ریشم، وہ احب الیہ مما عندک، اور وہ جو ریشم جو کہیں سے پاتا ہے وہ تمہارے پاس موجود ریشم سے زیادہ بہتر ہو، تو پھر ایستطیع، کیا اس کو یہ حاصل ہے کہ ینصرف الیہ، کہ وہ اس دوسرے ریشم والے بندے کی طرف چلا جائے، وہ یدعو کا تمہیں چھوڑے، یعنی تمہارے ریشم کو نہ خریدے؟ کیا یہ ہے، یہ کب ہو سکتا ہے، ایستطیع کب ہو سکتا ہے؟ اگر پیشگی تمہارے درمیان معاملہ نہ ہوا ہو، پہلے عقد انجام نہ پایا ہو، تو پھر وہ استطاعت رکھتا ہے کہ وہ دوسرے بندے کی تلاش میں چلا جائے۔ اب دوسری صورت، او وجدت انت ذالک، یعنی کہ اس کے برخلاف اگر تمہیں مل جائے، وجدت انت ذالک، اگر تمہیں مل جائے کوئی دوسرا بہتر بندہ، اگر تم کوئی دوسرا بہتر بندے کو پالے جو کہ تم سے اچھے قیمت میں ریشم خرید سکتا ہے، تو اتستطیع ان تنصرف عنہ، کہ تم
اب پہلے والے بندے کو چھوڑ کے وہ دوسرے بندے سے معاملہ کر سکتا ہے. وہ تداؤ اور پہلے بندے کو چھوڑے کہ جس نے تمہیں ریشم خریدنے کے لیے کہا تھا اس کو چھوڑ کر کسی دوسرے اچھے بندے کی تلاش میں جا سکتا ہے کہ جو تم سے بہتر قیمت میں ریشم خرید کے. کیا یہ تمہارے لیے صحیح ہے؟ اور یہ کب طے ہوگا؟ یہ بھی اس وقت طے ہوگا کہ اگر تمہارے درمیان پہلے سے کوئی عقد انجام نہ پایا ہو. وہی عقد انجام پایا تو نہ اس کو حق حاصل ہے نہ اس کو. لہٰذا امام کے کہنے کا مطلب کیا ہے؟ تمہارے درمیان میں پہلے کوئی عقد ہوا ہے کہ تاکہ تم دونوں کے لیے کوئی اختیار نہ رہے، یا ایسا کوئی عقد ابھی پہلے سے انجام نہیں پایا ہے تاکہ تم ہر ایک کو اختیار حاصل ہو کہ وہ چاہے تو بہتر ریشم کہیں اور سے بھی خرید سکتا ہے اور تم چاہے تو کسی اور کو فروغ بھی کر سکتا ہے. تو تو پھر راوی نے کہا کہ میں نے کہا نعم، ہاں ایسا ہی ہے. ایسا ہی کیا مراد؟ یعنی ہمارے درمیان پہلے سے کوئی معاملہ ابھی تک عقد ہوا نہیں. اگرچہ مجرد اتفاق تو ہوا ہے لیکن ابھی تک عقد انجام نہیں پایا ہے. تو قال لا باس، پھر امام نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں ہے. کہ مطلب کیا ہوا؟ امام نے پہلے یہ سوال کیا پھر کہا لا باس کا مطلب کیا ہے کہ اگر پہلے سے اتفاق اگر کوئی عقد ہوا ہوتا تو امام نے کیا فرمانا تھا کہ یہ بات پھر اشکال کہنا تھا نا. لیکن جب انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے درمیان میں پہلے سے کوئی ایسا عقد انجام نہیں پایا ہے تب جا کے امام نے فرمایا کہ لا باس. لہذا کا مطلب ہے کہ شراب سے پہلے اگر عقد انجام پاتے تو پھر معاملہ کیا ہونا تھا؟ معاملہ باطل ہونا چاہیے تھا، جو کہ ہمارے معنی نفی کے لیے دلیل بن سکتا ہے. وغیر یہاں من روایت کے علاوہ اور بھی روایت خاصہ جو اس مورد کے اوپر دلالت کرنے والی روایت ہیں. ہاں جی بس کر یہاں پر آگے لے جائیں. اس کا جواب تک ہم لے جاتے ہیں، نیچے جواب کو بات کے لیے رکھ لیتے ہیں. ہاں جی ولا يخفى ظهور هذه الاخبار من حيث. اب یہاں پر یہ روایت 5 قسم کی روایت ہے. اب ان 5 روایت میں سے بعض روایت مورد کے حوالے سے ہمارے معنی نفی پر دلالت کر دیتا ہے اور بعض روایت تعلیل کو دیکھ کر ہمارے معنی نفی کے لیے دلیل بن سکتا ہے. کیونکہ جیسا کہ انما یحلل الکلام و یحرم الکلام میں تعلیل ہے، یہ تعلیل کے ذریعے ہمارے معنی نفی کے لیے دلیل. باقی بعض روایت مورد کے حوالے سے، کیونکہ اس روایت کا مورد ہی ہمارے معنی نفی کے حوالے سے مختصر. تو لا يخفى ظهور هذه الاخبار من حيث المورد في بعضها. بعض روایات میں جو کہ 4 روایات جو پہلے اور بعد میں ہیں وہ مورد کے حوالے سے ہمارے معنی نفی کی دلالت کرتا ہے. ومن حيث التعليل في بعض الاخر جو يحلل الكلام ويحرم الكلام اور روایت میں تعلیل کو مد نظر رکھ کر یہ ہمارے معنی نفی کے لیے دلیل بن سکتا ہے. ہاں جی تو یہ دلالت ظہور، ابھی ظہور کا خبر ابھی آ رہا ہے. لا فظهور هذه الاخبار فيه. تو یہ روایت میں سے بعض مورد کے لحاظ سے اور بعض تعلیل کے لحاظ سے ظہور رکھتا ہے. کہاں ظہور رکھتا ہے؟ کہ عدم صحت البیع قبل الاشتراء، کہ اگر شرح سے پہلے اگر بے ہو جائے تو پھر یہ بے صحیح نہیں ہے. یعنی بالبیع کہ شرح کے ذریعے سے جب تک پہلا بندہ مالک نہ بنے اس وقت تک دوسرے بندے کا اس کے ساتھ معاملہ کرنا جائز نہیں ہے. حج وَأَنَّهُ يَشْتَرِطُ فِي الْبَيْعِ الثَّانِي. لہذا بیع ثانی کے لیے بنیادی شرط ہی کیا ہے؟ بیع ثانی کے لیے کہ تملک البائع له، کہ پہلے مالک بائع اس کا مالک بنے مال کا. کہ پہلے مالک اول مالک ہو تو آپ اس سے دوسرا مال خرید سکتے ہیں. جب آپ مالک اول مالک ابھی تک نہیں بنا تو آپ مالک ثانی بن کے اسے خریدنا یہ جائز نہیں ہے. تملک البائع له و استقلال فيه، کہ پہلے بائع تملک مالک بن جائے اور پہلا بائع اس کے اوپر مستقل مالک ہو جائے، مستقل ہو جائے اس کے تصرف اور اس کا جو ہے تسلط، تب جا کے دوسرے بندے کو اس کے عقد کرنا جائز ہے. تو پہلے عقد کرنا جائز نہیں ہے. ولا يكون قد سبق منه ومن المشتري التزام والتزام سابق بذلك المال. اور اس سے پہلے ابھی تک وہ مالک بننے سے پہلے نہ لا يكون قد سبق منه نہ اس فضولی سے ومن المشتری اور نہ مشتری سے. فضولی اور مشتری کی طرف سے پہلے سے کوئی لا يكون الزام ولا التزام سابق، پہلے کوئی التزام نہ ہو. یعنی بے کے صحیح ہونے دوسرے بے کے صحیح ہونے کے لیے کیا شرط ہے؟ کہ بے ثانی سے پہلے پہلا مالک اول مالک بنے مکمل، وہ اس مال پہ مسلط ہو تو عقد ثانی صحیح ہے. کہ لہذا اس کے مالک بننے سے پہلے قبل از وقت نہ ان کے درمیان میں کوئی الزام ہو نہ کوئی التزام ہو. یعنی الزام کا مطلب یعنی عقد پہلے سے کوئی عقد انجام نہ پایا ہو ان کے درمیان، تب جا کے یہ دوسرا معاملہ صحیح ہو سکتا ہے. لیکن اگر شرح سے پہلے اگر ان کے درمیان میں کوئی التزام ہو جائے، کوئی عقد انجام پائے، بعد میں شرح ہو جائے اور مالک بن جائے تو پھر یہ معاملہ صحیح نہیں. اس میں ظہور رکھتا ہے، اس میں ظہور رکھتا ہے. حاجم رکھ لیں یہاں پر. صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و اہل بیتہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.